اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اے انسانوں، تمہارے لیے مزین کیا ہے ہم نے، تمہارے دلوں میں محبتیں ہیں عورت کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے بڑے بڑے انباروں کی، والخیل المسومۃ اور سواریوں کی، والانعام والحرث چوپایوں کی، فیلڈز کی، کھیتیوں کی، ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ بات تو سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا ایک متاع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، احسن ہے، زیادہ بہتر ہے اس سے۔ اور ایک اور مقام میں اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اپنی نفس پہ صبر کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ تو بیٹے یا ریلیشن شپس ہیں دنیا کی زندگی، یا مال ہے، یا عورت اور بیٹے ہیں، یا پھر یہ مال ہے، سونا اور چاندی۔ اللہ نے ان سب کو، ان کی حیثیت ہی نہیں سمجھی کہ ان کے اوپر انسان اپنا پرسیپشن تھوڑا سا بھی استعمال کرے کہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ تو مینس ٹو این اینڈ ہے، دنیا میں سروائیو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اتنا ہو کہ گزارا ہو جائے، ہمیں تو آخر اگلی دنیا کی تیاری کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا میری زندگی اس طرح کی ہے اس دنیا میں، جیسے کہ میں ایک لمبے سفر پہ ہوں اور بیچ میں ایک درخت آیا اور میں نے وہاں پہ تھوڑا سا آرام کر لیا، اب میں پھر اپنے سفر پہ، وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا وقت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میری دنیا ہے، بس سفر تو میرا بہت لمبا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈوائس کی تھی ایک دفعہ، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ اجنبی، یا پھر عابر السبیل، یا پھر جیسے کہ تم کسی رستے کے اندر مسافر ہو۔ تو اس میں سامان تھوڑی اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اجنبی آدمی یا مسافر آدمی سامان تھوڑی اکٹھے کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے رستے کے اوپر بس نظر رکھتا ہے کہ میرا رستہ نہ کہیں میں ڈیویٹ نہ ہو جاؤں اپنے رستے سے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پوری حقیقت کو ایک آیت میں، بڑی ہی خوبصورت آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ساری آیات ہی اچھی ہیں، آسن ہیں، انسان کے لیے نشو و نما کا باعث ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اس بات کو تم جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، بیوٹی کو شو کرنے کی ایک چیز ہے، زینت کا اظہار کرنے کا نام ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے کے بیچ میں فخر کرنے کا نام ہے، اور کثرت کا مقابلہ چل رہا ہے مال اور اولاد کے اندر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے کیسے 5 الفاظ استعمال کر کے اس دنیا کی حیثیت متعین کر دی، کھیل، تماشا، حسن، خوبصورتی، مال و متاع کا دکھلانا، فخر کرنا، اور کثرت کا مقابلہ کرنا۔ کمثل غیث اعجب الکفار، جیسے کہ بارش نازل ہوتی ہے کسی کی کھیت کے اوپر اور اس سے جو فارمر ہے، کسان ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اس بارش سے، نبعتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور جب وہ کھیتی اس کی کھلتی ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اس کو کہ وہ پیلی ہو جاتی ہے، جب وہ بالکل اپنی فل رائپ ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ سٹرا بن جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، اللہ کہتے ہیں تھوڑے وقت کا حسن ہے، تھوڑے وقت کی طاقت ہے، تھوڑے وقت کا غرور ہے، پھر ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آگے کی بات کرو، ان سب کے بعد آگے کیا ہے؟ آخرت ہے، جس میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، ورضوان، اور اس کی رضامندی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں پوری دنیا کا خلاصہ کلام، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک دھوکہ۔